مختصر رکھوں گا تاکہ موقع مل سکے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے، اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئیں، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں۔ اور سائملٹینیسلی، یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبیلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی، اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبیلائز کیے گئے ریسورسز۔ اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنے جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے، اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں۔ تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو
کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے، اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا۔ یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے لیے فائنینس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی، اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا، یعنی منجمد کیا۔ تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں، کم فی۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں۔ تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی، ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی۔ اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی، اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے ان کے لیے بھی 152 ارب روپے رکھے گئے، اور ہمارا جو
PSDP تھا اس کو بھی 701 ارب سرکار کی طرف سے اور تقریباً 250 ارب کا ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید پروجیکٹس ہو سکیں. تو یہ ہمارا ایک فلسفہ تھا. دوسری جانب حکومتی آمدنی بڑھانے کے لیے جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں جو بجٹ میں 1.1 ٹریلین یعنی 1100 ارب تھے اس کو ہم نے سرپاس کیا اور وہ 1.6 ٹریلین یعنی 1600 ارب کی سطح پہ پہنچے. یہ اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ بھی شاید کبھی ماضی میں نہیں ہوا ہو. تو یہ تو وہ اہم باتیں ہیں جو کہ اس سال میں کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم لوگ حاصل کر پائے. اب کرونا وائرس آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. IMF کی فورکاسٹ ہے کہ 3 سے 4% پوری دنیا کی آمدنی گر جائے گی اور خصوصی طور پہ جو ملک متاثر ہوں گے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی اور ان کی طرح پاکستان کی ریمیٹنسز بھی متاثر ہوں گے کیونکہ ہمارے جو لوگ خلیج کے علاقوں میں US اور UK میں کام کرتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوگی یا ان کو بے روزگاری ہوگی وہاں پر تو ہمارے پاس کم پیسے آئیں گے. اور اگر دنیا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ یعنی کم ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی نگیٹیولی متاثر ہوں گی اور ہوئیں. اور اس کی وجہ سے جو ہم نے ایک استحکام اپنے ملک میں اقتصادی طور پہ پیدا کیا تھا وہ بھی متاثر ہوا اور پاکستان کی جو GDP ہے اس کا اندازہ ایک لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی 3000 ارب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا. اب کرونا کے بارے میں کوئی بھی چیز یقین سے کہنا مشکل ہے کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ کس چیز پہ کتنا اثر ہوا. لیکن جو چیزیں بلا شبہ جن میں کوئی شک نہیں وہ یہ کہ ہماری آمدنی جو ہے پورے ملک کی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 3% تک بڑھ سکتی ہے وہ اب تقریباً 0.4 یعنی 0.4 کم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی 3 سے 3.5% جو ہے اپنی قومی آمدنی میں نقصان دیکھنا پڑا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہوئے ہیں. ریمیٹنسز اس وقت اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں لیکن ہونے جا رہے ہیں. اب FBR کی جو ٹیکس کلیکشن تھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً اسی رفتار پہ اگر چلتی رہے گی تو 4700 تک 4700 ارب تک پہنچ سکتی تھی وہ اب 3900 تک بمشکل پہنچ رہی ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ کوئی 750-800 ارب روپے کا نقصان ہوا FBR کو اس کی ٹیکس کلیکشن میں. اور قدرتی بات ہے کہ اس ماحول میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بزنس یا سٹیزنز کے اوپر مزید گرفت مضبوط کریں ٹیکسز کے لیے. کیوں کہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان تک لیکویڈیٹی یعنی کیش یا لونز پہنچائیں کہ وہ ملک کے اندر جو سکڑتی ہوئی معیشت بن رہی ہے کرونا کی وجہ سے اس سے اچھی طرح نمبر آزما ہو سکے. تو حکومت نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کرونا وائرس سے اچھے انداز میں معیشت کو بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کے پیکج دیے گئے, کم از کم 2 طرح کے. ایک تو یہ کہ 1240 یعنی 1240 ارب کا ایک پیکج دیا گیا. دوسری جانب اسٹیٹ بینک کو سبسڈیز بھی دی گئیں اور ان کے تھرو مختلف پروگرام
امپلیمنٹ کرائے گئے کہ لوگوں کو خصوصی طور پہ چھوٹے بزنس کمپنیز کو پیسے میسر ہوں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کمپنیز کے پے رول پہ برقرار رکھ سکیں. جو بڑے پروجیکٹس یا کمپوننٹس تھے اس اسٹیمولس پیکیج کے وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، میں مختصراً بتا دوں. ایک تو یہ کہ فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 1,60,00,000 خاندانوں کو کیش رقم دی جائے تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلے اور ان پہ جو دقت آئی ہوئی ہے وہ ان کی حالت معاشی طور پہ بالکل ہی تباہ کن نہ کر دے. اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں یہاں، سنیا نشتر صاحبہ، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تک 1 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں، جو کہ شاید دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں چیز ہے کہ اتنے اچھے انداز میں دیے گئے ہیں. اور ساری دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کو بلا امتیاز کے دیے گئے ہیں، ہر چھوٹے شہر، ہر قصبے میں پاکستان کے. اور اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں گے تو وہ مل جائیں گی. جب ہم انشاءاللہ 1,60,00,000 لوگوں کو یا خاندانوں کو دیتے ہیں، اور اگر 6 سے 7 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 10 کروڑ پاکستانی شہری جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اچھے انداز میں. اب آپ آ جائیں کہ جی اس کے علاوہ کیا پروجیکٹس اس پیکیج میں دیے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی 280 ارب روپے کی ویٹ کی پروکیورمنٹ کی، یعنی گندم خریدا کسانوں سے، اور زراعت کے شعبے میں پیسے یہ 280 ارب روپے پہنچائے گئے. ہاں، یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال اس کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنی کی گئی. اور یہ بھی یقینی بنایا گیا کہ یہ پروکیورمنٹ ہو تاکہ جب ایگریکلچرسٹ کے ہاتھ میں یہ پیسے آئیں گے تو وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہیں ٹریکٹر چاہیے، انہیں موٹر سائیکل چاہیے، انہیں گھر بنانا ہے، انہیں کوئی مویشی خریدنے، انہیں کچھ بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے تو وہ کریں گے. اس سے اکانومی کا پہیہ جو ہے چلے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے جو کارخانے ہیں ان کے لیے حکومت نے کہا کہ ہم جو بھی چھوٹے کارخانے ہیں پاکستان میں ان کی بجلی کے 3 مہینے کے بل حکومت بھرے گی. یہ نہیں کہ ان کو مؤخر کیا جائے گا، بلکہ آؤٹ رائٹ گرانٹ، یعنی حکومت بغیر پیسہ وہ واپس مانگے ان کے دے دے گی تاکہ ان کی جو بزنس ہے اس کو ریوائول جو ہے اس کو ریکور ہونے میں مدد ملے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ ایک اسکیم لائی 50 ارب روپے کی، جو کہ خصوصی طور پہ زراعت کے شعبے میں ہے کہ وہاں پر فرٹیلائزر کی قیمتیں کم ہوں اور لوکسٹ کا مقابلہ کیا جا سکے اور فارمرز کو مزید مراحت دی جا سکے. پھر ہم نے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں تقریباً انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 50 لاکھ خاندانوں کی بجائے 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچے، اور ان کو جو بھی رقم چاہیے وہ انہیں دی گئی، اور 50 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے تاکہ عام لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو، درمیانے آمدنی والے لوگوں کو یہ سہولیت ملے. اور جو کھانے پینے کی اہم چیزیں تھیں یعنی آٹا، چاول، دال، گھی، شکر، وہ جو بھی ریٹس تھے مارکیٹ میں اس سے کم قیمت پر دیے گئے. اور رمضان شریف کے دوران یہی سبسڈی مزید کوئی 15 سے 20 آئٹمز پر بھی دی گئی. میرے خیال میں لوگ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروگرام تھا کتنا اچھا تھا
اور اس میں کن لوگوں کو کس حد تک مدد ملی. اب اس کے علاوہ بھی مختلف پیکیجز دیے گئے. نیا پاکستان یعنی جو کمزور اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ انہیں گھر بنانے میں سہولیت دی جائے, اور 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے گھر کی اس میں یہ مورگیج دینے میں مدد ہو تاکہ وہ خود ایک گھر کے مالک بن سکیں. اور اس میں ٹیکسز کی چھوٹ بھی دی گئی, اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک مکمل پیکیج دیا گیا جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ فکس ٹیکس کی بنیاد پر دیے گئے تاکہ FBR کی طرف سے کوئی ہریسمنٹ نہیں ہو, اور ٹیکسز جو ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا. اور ایک اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نیا پاکستان کے تحت چھوٹی آمدنی والے لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے ان کو اس کم ٹیکس میں بھی 90% کی چھوٹ دی گئی. یعنی اگر شروع میں ٹیکس 5,000 ہے اور بعد میں اس کو 2,500 کر دیا گیا تو 90% کی چھوٹ کر کے اس کو 250 کر دیا گیا, تو 5,000 کی بجائے 250 ہو گیا ٹیکس, تاکہ جو بھی لوگ خریدیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑے. اور 30 بلین رکھے گئے کہ جس میں مورگیج پیمنٹ میں حکومت ان کی مدد کرے. اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ لینڈ بینک بنائیں تاکہ سرکاری زمین کے اوپر یہ جو کم آمدنی والے لوگوں کے گھر ہیں وہ بن سکیں. جی, یعنی جو بھی زمینیں ہیں ان کی انوینٹری بنائی جائے, ان کو کنٹرول میں لایا جائے, ان کے اوپر اگر کچھ لوگ قابض ہیں یا کوئی ان میں کوئی پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے تو ان کو درست کر کے اس کام کے لیے ریکور کیا جائے. تو یہ جو ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی. کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارا اوور آل GDP کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے, اور اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے. انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی اور وہ -2.64 ہے. اور سروسز کا سیکٹر جس میں خاص طور سے جو کاروباری شعبہ ہے جسے ہم ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں اس میں -3.4%, اور ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر رہا اور لاک ڈاؤن ہوئی اور ریلوے اور ایئر ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ بند رہی, تو اس میں بھی جو گروتھ ہوئی وہ منفی تھی -7.1%. تو یہ جو ہیں بیسک پوائنٹس ہیں. مینوفیکچرنگ کے اندر کافی کمی ہوئی, -22.9% ایئر آن ایئر مارچ 2020. اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے پھر بھی ایک مینیجبل سطح تک رکھا, اور جولائی سے لے کر مارچ تک یہ 4% رہا GDP کا, جبکہ پچھلے سال یہ 5.1% تھا GDP کا. اور جس طرح میں نے کہا کہ پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں رکھا تھا 194 بلین یا 0.5% پازیٹیو آف GDP, جبکہ یہ پچھلے سال -1.2% تھا. اب میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا
تاکہ ہم Q&A کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو مزید مراعات دیں, مزید ریلیف دیں. کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں, اور ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اچھے انداز میں ٹریٹ کریں. خصوصی طور پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں, اور جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور ان میں کمی لائی جائے تاکہ اکنامک انسینٹیوز ملیں لوگوں کو کہ وہ اس سچویشن سے بہتر انداز میں نپٹ سکیں. تو وی آر ہیئر. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگز کا, خصوصی طور پہ رزاق داؤد صاحب, حماد اظہر صاحب, ڈاکٹر عشرت حسین, خسرو بختیار صاحب, سنیا نشتر صاحبہ, اسد عمر صاحب, ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری قریشی صاحب, اور میری چیئرپرسن نوشین صاحبہ, فائنانس سیکرٹری صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں, ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری محسن مشتاق صاحب, اور آف کورس جو اکنامک سروے کے ٹیم کے لیڈرز ہیں ڈاکٹر امتیاز. اگر میرے ذہن سے کوئی نام اس وقت نکل گیا ہے تو جیسے ہی وہ نام یاد آ جائے گا اس کا بھی آپ کو مینشن کر دوں گا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. سر کلیکیانی صاحب ڈاؤن سے جو جی ڈی پی کا اس دفعہ پرفارمنس رہی ہے وہ -4% رہی ہے. اس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں, آئی ایم ایف نے -1.5% کا اسٹیمیٹ کیا, ابھی لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے وہ -2.6 کر رہی ہے. تو وٹ از دی ڈفرینس, کون سے نمبرز ایسے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ -4% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ نظر آ رہے ہیں, ایک. اور دوسرا, جو بھی صورتحال ہو اس نگیٹو گروتھ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا, یعنی کتنے لوگ پاورٹی میں مزید چلے جائیں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. اس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا, یعنی ان پہ کوئی نمبر لگانا اتنا آسان نہیں, اور چونکہ یہ چیز ابھی انفولڈ کر رہی ہے تو حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہیں مختلف, وہ کس انداز میں آگے بڑھیں گے. حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کیا جائے, ایک جانب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو سیفٹی دینے کے لیے اس بیماری سے, اور دوسری جانب ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بالکل بہت خراب ہونے سے بچانے کے لیے. تو ایک جانب یہ لیکوڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو پے رول کے لیے سبسیڈائزیشن کی گئی ہے اور مزید مراعات دی جا رہی ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کیانی صاحب کہ مختلف اداروں نے اور مختلف اکانومسٹ نے ایک رینج دی ہے ایسٹیمیٹس کی, اور یہی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کانفیڈنس سے, اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جو ہم نے نمبرز یوز کیے ہیں یہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا پلاننگ کمیشن اور جو نیشنل اکنامک باڈی ہے ہماری NEC اس کے ہیں کہ جی یہ -0.5% ہوگا. IMF نے جو نمبر استعمال کیا تھا جس طرح آپ نے کہا وہ تقریباً -1.5% ہے, اور ورلڈ بینک کی ایک ابھی حال ہی میں ایسٹیمیٹ آئی ہے جو تقریباً -2.5% تک ہے. تو
یہ مختلف ایکسپرٹس ہیں, سب کی نیت اچھی ہے, سب کا ڈیٹا جو ہے تقریباً ایک جیسا ہے, لیکن وہ مختلف اسمپشنس لگا رہے ہیں آن دی میگنیٹیوڈ اینڈ سیویئرٹی اینڈ ڈیوریشن آف دی کرونا وائرس, اور یہ کہ وہ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز پہ کیا اثرات ہوں گے, ان کے جو انٹرنل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں اگلے 30 دن میں جب یہ جون کا سال مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بہتر اندازہ ہوگا, کیونکہ کبھی کبھی کوئی سرپرائزنگ رزلٹ بھی آ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں انفیکٹ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری وہ بڑھی. تو یہ بیک لاگ آرڈرز کا ہے یا کچھ, یہ ڈاکٹر یہ رزاق داؤد صاحب آپ کو بتا سکیں گے. تو میں تو فقط احتیاط برت رہا ہوں کہ کسی بھی نمبر کے اوپر بہت زیادہ حتمی طور کے اوپر ریلائے کرنے کی بجائے ہمیں اپنے کو اوپن مائنڈڈ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. شکیل احمد سمانی. شکیل صاحب, شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح لاسٹ ایئر نیگیٹو گروتھ رہی تھی, ٹیکس محاصل کی 0.4%, اور پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر یہ 5.5 ٹریلین کا اوور ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا گیا. 45% گروتھ تھی, جیسا آپ نے کہا کہ اگر کرونا نہ آتا تو ہم 27% تک چلے جاتے, پھر بھی اس ٹارگٹ سے کافی کم ہوتا. لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں بہتری نہیں آ رہی, ڈسپائٹ کہ کئی اعلانات کیے گئے اور جو ریفارمس لانی تھی FBR کے اندر وہ بھی نہیں آئی, کنٹینیوٹی یا کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی. جن لوگوں سے ID کارڈ کی شرط کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو رجسٹر کریں گے, اس پہ عمل بھی نہیں کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے مالی سال کا بھی ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے 3.9 یا جو تقریباً رکھا جا رہا ہے کوئی 5.1 یا 4.9 ٹریلین کا, تو وہ اچیویبل ہوگا اس حالات میں جب کرونا سے معیشت کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور 90% سے زیادہ ڈیٹ ٹو GDP ہو جائے گا IMF کے جو اسٹیمیٹس ہیں. تو ہم کب تک قرضوں پر ریلائی کرتے رہیں, کب تک قرضوں کی بنیاد پر ہم معیشت کو چلاتے رہیں گے؟ جی دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب کا ایک حصہ میں دوں گا اور پھر چیئرپرسن جو ہیں نوشین صاحبہ وہ بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں. یہ قطعی آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا وہ بہت ایمبیشیس تھا, لیکن یہ جو پہلا راؤنڈ ہوا ریویو کا IMF کے ساتھ, اس کو انفارملی 4.8 کر دیا گیا تھا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 4.8 یا تو پورا کر لیں گے یا اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ 17% جو گروتھ تھی ریونیوز کی, وہ پاکستان کے جو ماضی میں گروتھ رہی ہے اس کے مقابلے میں تقریباً ٹھیک تھی, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم تھی. اب یہ بھی آپ پیٹرن دیکھیں کہ آخری جو 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں ریونیوز عموماً جو ہیں وہ اوسطاً پہلے 10 مہینے کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 4.7 تک پہنچ جائیں گے. لیکن اب تو یہ بات جو ہے کسی طرح سیٹل نہیں ہو سکتی, کیونکہ کرونا نے معاملات جو ہیں بالکل اوندھے کر دیے ہیں. اب ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ ایسپریشنل ٹارگٹ ہے, لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم بہت اگریسولی اس کو کلیکٹ کریں اس ماحول میں. لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس کلیکشن صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں ہو, یا یہ کہ جو لوگ بہرحال جب کرونا سے ریکور کر جائیں گے اور اگر وہ اچھی آمدنی بنائیں گے انشاءاللہ, تو وہ اپنی حیثیت کے بیسس کے اوپر ٹیکس دیں گے, اور یہی ہمارا گول ہے. نوشین, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شکریہ سر. یہ آپ کو اوور آل ایگریگیٹ گروتھ کا تو حفیظ شیخ صاحب نے بتا ہی دیا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال جو ایک خاص چیز دیکھنے میں آئی ہے, اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتی ہوں
کہ اوور آل تو 17% تھی، مگر ڈومیسٹک گروتھ جو تھی وہ 27% تھی، جس میں انکم ٹیکس کی گروتھ کی شرح 21%، سیلز ٹیکس میں 32%، ایف ای ڈی میں 24% اور اوور آل ڈومیسٹک 27% تھا اور امپورٹ کے ریونیو 7% کی شرح سے بڑھے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں آج تک ڈومیسٹک ٹیکسز کی گروتھ اس شرح سے نہیں دیکھی گئی۔ 2016 میں امپورٹ کی شرح 26، جبکہ لوکل ڈومیسٹک ٹیکسز 18% سے بڑھے۔ اسی طرح 17 میں 12 اور 6 سے ڈومیسٹک بڑھے۔ 18 میں 18% سے امپورٹس بڑھی اور ڈومیسٹک 11% سے۔ پچھلے سال 3 سے امپورٹ بڑھی اور -3 سے ڈومیسٹک گروتھ۔ سو دیر از اے اسٹرکچرل شفٹ ٹوورڈز دا ڈومیسٹک کلیکشن، جو کہ ایک اچھی ڈائریکشن ہے کسی بھی ایک ٹیکس کے نظام سے۔ اب کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس اسٹرکچرل چینج میں، جبکہ ہمارا انحصار امپورٹ پہ کم اور اپنے ڈومیسٹک ٹیکسز کی طرف اچھا جا رہا ہے، مثبت رجحان ہے، تو کووڈ کی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہماری شرح جو ہے ڈومیسٹک کی ابھی بھی 14.5% پہ برقرار ہے، جو کہ ان حالات میں ایک حیران کن بات لگتی ہے۔ اور کووڈ کے بعد 17% سے ہمارے اوور آل گروتھ 13% پہ گئی، اپریل میں 11، مئی میں 6 اور جون میں ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ 2% پہ آئے گی۔ تو اگر ہم اسی رفتار سے چلتے جاتے تو ہمارے محصولات کی جو گروتھ کی شرح تھی وہ کسی سٹینڈرڈ سے ڈومیسٹکلی واز اوور آل ویری سیٹسفیکٹری، اور اس کا برملا اظہار آئی ایم ایف کی ٹیمز اور بھی انٹرنیشنل ایجنسیز جو آئیں انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ یہ سیٹسفیکٹری ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کے ٹارگٹس ڈاؤن کیے تھے کہ امپورٹ کی کمپریشن کی وجہ سے یہ ٹارگٹس اچیو نہیں کیے جا رہے۔ تھینک یو۔ شکریہ میم۔ ہمارے ساتھ زوم پر بھی ہمارے کچھ صحافی دوست موجود ہیں۔ جیو نیوز کے اشر میلکم صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں، کائنڈلی ان کا مائک کھولیں۔ جی میلکم صاحب۔ جی شیخ صاحب، میں اشرف ملکم جیو سے۔ میرے 2 سوال ہیں جی۔ ایک تو ہمیں اس وقت جو ہمارے قرضوں کی شرح ہے جی ڈی پی کا، وہ لیٹسٹ نمبرز کے مطابق شاید 98% ہے۔ اس پہ یہ فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ کی کیا یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ دوسرا سوال سر، کہ اس وقت ہماری جو گروتھ ابھی ہم نے فکس کیا اگلے مالی سال کے لیے وہ 2.3% ہے، جب سے ورلڈ بینک کا ابھی سے کہنا ہے کہ اگلے سال بھی پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہوگی۔ ہماری پروجیکشنز غلط ہیں یا ورلڈ بینک کی پروجیکشن غلط ہیں؟ پچھلے سال بھی ایسا تھا، ہماری پروجیکشن پازیٹیو تھی لیکن آئی ایف آئیز کی پروجیکشن نیگیٹو تھی، آخر پہ نیگیٹو ہی نکلی۔ اسی دفعہ بھی مالی سال شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری اور آئی ایف آئیز کی پروجیکشن میں فرق ہے، اور ہمارا کہنا ہے 2.3% ہوگی جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو ہوگی۔ کس کی کیلکولیشن غلط ہے؟ ہماری کیلکولیشن میں بھی پرابلم ہے یا آئی ایف آئیز کی کیلکولیشن میں بھی پرابلم ہے؟ اگر ان کی کیلکولیشن ہماری اکانومی کے بارے میں غلط ہے تو کیا حکومت پاکستان یا فائنانس منسٹری ان سے ٹیک اپ کر رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں یہ دونوں بہت اچھے سوالات ہیں، اور جو نمبر 2 سوال تھا آپ کا کہ مختلف ادارے جو ہیں ان کے ایسٹیمیٹس میں کیوں فرق آ رہا ہے، اس لیے کہ کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے جس سے پہلے کبھی نہیں نپٹا گیا، تو ہر ادارہ یا ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنے انداز میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں اشرف صاحب کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ان تمام اداروں کے نمائندوں کو بھی بلایا جاتا ہے، تو ورلڈ بینک کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ہمارے اپنے جو تھنک ٹینک ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، پائیڈ ہے، فائنانس منسٹری ہے، پلاننگ منسٹری ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ سکیں کہ کیوں یہ ویریشن آ رہی ہے۔ اس میں کوئی سازشی پہلو نہیں ہے، یہ فقط ایک پیشہ ورانہ جو ہیں ڈفرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے، اور آخرکار جو حقیقت ہے وہ آ جاتی ہے، یہ فوری نہیں آتی ہے، تو 3 مہینے بعد جب نمبرز فائنل ہوتے ہیں تب آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ آئے گی۔ جہاں تک پاکستان کے ڈیٹ کا ایشو ہے تو وہ 88% کے قریب ہے اس وقت ڈیٹ
टू GDP रेशो। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर हुकूमत को ये दिक्कत रही है कि जो एक लेजिस्लेटिव या कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हम 60% से ऊपर न जाएं, वो कोई भी नहीं हासिल कर सका है। और जिस तरह मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के लिए खुसूसी तौर पे विरसे में एक मसला मिला है कि कर्ज़ों की तादाद पहले ही ज़्यादा है और उनको वापस करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि 5,000 अरब रुपए दिए गए कर्ज़ों की वापसी में, और आने वाले साल में मज़ीद 3,000 अरब जो हैं वो बजट किए गए हैं वापसी के लिए। मेरे साथ जो मिनिस्टर हैं इकनॉमिक अफेयर्स के, जो इन बैनुल अक़वामी अदारों के साथ डील करने की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी उन पर है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा जो है इस इशू के ऊपर आप लोगों को ब्रीफ भी कर दें। और क्योंकि ये एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एग्रीकल्चर एक बहुत अहम शोबा है, उसके बारे में भी अगर ये मुख्तसरन ब्रीफ कर दें कि हुकूमत की क्या जो हैं इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़े चैलेंजेस हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन रही। जैसा आपने देखा, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमें इदारों के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल आपका 3.3 पर ख़त्म होगा। एक्सटर्नल डेट जो हमारा है इस वक्त वो तकरीबन 76.5 अरब डॉलर है। लेकिन इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर ये हमारा 41 बिलियन से 2008 से 2013 तक ये 41 अरब डॉलर था, जहाँ से ये 48 अरब पे चला गया। मगर 2013 से 2018 तक ये 48 अरब से 73 अरब डॉलर पर चला गया। और इस 73 अरब डॉलर जो इजाफा हुआ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इजाफा जो किया गया वो बॉन्ड्स और कमर्शियल डेट। ये बड़ा महंगा डेट होता है और शॉर्ट टर्म होता है, और तकरीबन 15 अरब डॉलर कमर्शियल और बॉन्ड में लिए गए, जो शॉर्ट टर्म इस हुकूमत को देने पड़ते हैं फिर वापस, उसका दुरानिया थोड़ा होता है। इसी हुकूमत ने जब ये आई, और हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने जब ये अपील की डेट रिलीफ की G20 को, तो 1.8 अरब डॉलर की हमें वहाँ से एक स्पेस मिली। और मैं पूरी दुनिया के आलमी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहते हुए हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। आपने देखा कि IMF ने 1.4 बिलियन दिए कोविड के लिए, और कल एशियन तरक्काती बैंक ने आधा 500 मिलियन, आधा अरब कोविड फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग की, और ये बहुत कम शरह सूद पर आधा फीसद 0.5% प्लस लाइबोर पे दी, और ये 15 साल के लिए है, जिसके अंदर 3 साल का ग्रेस पीरियड है। इसी तरह जहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट को इस हुकूमत ने मैनेज किया 19 अरब से 3.3 पे, और उसी तरह फिर फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड किया। 9.7 अरब डॉलर पे इस हुकूमत को फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक, एक रफ एस्टिमेट है मेरे पास, कि 18.5 अरब डॉलर से ऊपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आपकी जो कमर्शियल, इसमें कमर्शियल भी है और स्टेट बैंक दोनों के, जी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी मईशत को जो शॉक्स मिले हैं वो आपके एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से मिले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप से मिले हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से मिले हैं। उनको इस हुकूमत ने बड़े ही बेहतर तरीके से इस तरफ ले आए हैं कि इंशाल्लाह हम एक मुस्तहकम पोजीशन पे हैं। और साथ ही कोविड की वजह से मईशत का पहिया चलाना, और उस पहिए के अंदर ज़राअत को लेके आगे चलना, जिससे
मईशत के अंदर बेहतरी आए, रोज़गार मुहैया हो, उसके लिए 50 अरब का एक फ़िस्कल स्टिमुलस दिया गया है। और आपको पता ही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए का एक मरबूत ज़रई तरक्याती बजट रखा गया है, जो मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी वो और इरिगेशन के निज़ाम को, पानी को की मुहैया करने का जो निज़ाम है और उसकी तरसील है, उसको बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। तो मेरे नज़दीक इस हुकूमत के जो चैलेंजेस थे सबसे बड़े, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल अकाउंट के जो चैलेंजेस थे, वो बड़ी बेहतर तरीके से इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस किए गए हैं। और पूरी दुनिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन तरक्याती बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ इस सफ़र के अंदर हमारे हम सफ़र हैं और रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू मखदूम साहब। इरशाद अंसारी साहब, रोजनामा एक्सप्रेस। मेरा क्वेश्चन दो है। एक तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि आपने बताया कि 5,000 अरब कर्जा आपने वापस किया है, आपने अब तक कितना कर्जा लिया है? और दूसरा ये कि जो 30,000 अरब का कर्जा था अब कितना हो गया है पर पाकिस्तानी, अब कितने का मकरूज हो गया है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि जब आप आए तो आपको विरसे में डूबी हुई मैशत मिली। उसमें सर एक चीज़ ये है कि आप सब जितने भी इस वक्त भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये सारे पिछली 2 अदवार में रहे हैं। क्या ये आप लोगों के अपने खिलाफ चार्जशीट नहीं है? और क्या आप इसका कुफारा अदा करेंगे कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि आपने इस डूबती हुई मैशत को, हम ये कह सकते हैं कि आपने बचा लिया है और मैशत को जो है वो तरक्की की राह पे लगा लिया है, और आप अपने माजी का कुफारा इससे अदा कर देंगे? जी और कोई भी ले लें क्वेश्चन, ताकि 2-3 जमा हो जाएं तो फिर उनका। जूम पे सना वाला डॉन न्यूज़ से क्वेश्चन करना चाहता है, माइक ऑन। चलिए फिर। IMF और पाकिस्तान का जो गहरा रिलेशन है जी, बजट के मामलात में भी उसका एक बड़ा रिलेशन आता है। कभी ये खबर आ जाती है कि जी IMF वाले रूठ गए, कभी ये खबर आ जाती है कि IMF वाले राजी हो गए। तो ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो IMF का जो प्रोग्राम है उसकी रियल पोजीशन क्या है, और क्या जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से पिछले दिनों आया था कि उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, फिर ये आया कि वो नहीं बढ़ेंगी, तो इस हवाले से आप कोई वजाहत करेंगे? एक्सप्रेस ट्रिब्यून से सर जवाब पहले जवाब देंगे या नहीं बताएं, सवाल बताएं। डॉक्टर साहब 2 सवाल हैं। एक तो आपने जो प्रीएम्बल था आपका, उसमें लग ऐसा रहा है कि सारा जो GDP का लॉस है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की असेसमेंट है, विच इज़ ऑफिशियली पार्ट ऑफ द एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्किंग पेपर, कि इवन बिफोर कोरोना योर इकोनॉमी वाज एक्लिप्स्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, डिवैल्यूएशन, टफ IMF प्रोग्राम। तो वो तो सारी जिम्मेदारी कोरोना पे डालने को तैयार ही नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या असेसमेंट है? सेकेंडली, आपने फरमाया आपने ऑस्टेरिटी की और एडिशनल बजट नहीं आपने जारी किया, एक्सेप्ट कल गालबन ECC ने कुछ एडिशनल ग्रांट्स भी दी हैं। आपका ये सारी ऑस्टेरिटी, टाइट फिस्कल डिसिप्लिन एक साइड पर, और आपके 2 फैसले जून लास्ट ईयर, आपने कैश बफर जनरेट किया 1000 से 1200 अरब रुपए का, वो बैंक में रखकर आप सूद दे रहे हैं, आपकी कंपल्शन है वो अपनी जगह पे हैं। दूसरा, आपने जो डेट की रीप्रोफाइलिंग की स्टेट बैंक वाली, आप काइबोर पे पहले आप कर्जा ले रहे थे, उनको सूद दे रहे थे जो कर्जा था माजी का, उसको आप ले गए काइबोर प्लस 70 बेसिस पॉइंट पे। तो ये जो 2 फैसले थे आपके, इसकी वजह से गालबन 250 से 300 अरब रुपया एडिशनल एनुअल डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। वुड यू लाइक टू रिव्यू दीज 2 डिसीजंस इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर? एक और ले। सर थैंक यू वेरी मच। सर ये सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस साल के जो आपके एस्टिमेट्स हैं उनके ऊपर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पिछले साल का आपका GDP ग्रोथ को आपने रिवाइज किया 3.3 से 1.9%, मुझे दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रिवीजन हुई हो? और
میں نہیں کہتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بدنیتی ہے، لیکن کیا یہ شو نہیں کرتا دیر از فنڈامنٹلی سم تھنگ رانگ ود دا اسٹیٹسٹکس آف پاکستان؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ کوئی اکانومی کا کوئی انڈیکیٹر ایک ایسا ہے جس کے اندر کوئی بہتری آئی ہو؟ تھینک یو ویری مچ. جی ایک اور کر رہے ہیں. جی جی ایک ہم زوم پہ پھر لے لیتے ہیں، شاہد ہے نیوز 1 سے، ان کا کائنڈلی مائک آن کریں. وہاں سے ان میوٹ کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ان میوٹ کریں اپنے آپ. ہلو ہلو، اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ گزشتہ دور حکومت میں بھی مشیر خزانہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی دور میں جو فوکس تھا وہ زیادہ رورل اکانومی، اربن رورل اکانومی پہ تھا. لیکن گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، اب یہ تحریک انصاف کی حکومت تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ بھی اب اربن اکانومی پہ ہے. کیونکہ اگر آپ رورل اکانومی کو بوسٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی اربن اکانومی نہ بوسٹ ہوتی ہے، نہ آپ کا نچلے سطح پہ کسان جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، نہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ روز بروز سکڑتی جا رہی ہے. آپ کپاس کی پیداوار دیکھیں، گندم کی رواں سال جو پیداوار ہوئی ہے انتہائی کم ہوئی ہے. میں خود کاشتکار ہوں. تو اس طرح آپ کا جو یہ موجودہ بجٹ ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں آپ کسانوں کو کوئی بینیفٹ دیں، تاکہ کسان جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ان کی اکانومی بوسٹ ہو سکے، اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. کیونکہ ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ ارد گرد ہمیشہ شوگر والے یا کوئی اور مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے بینیفٹ لے جاتے ہیں، کسان بیچارہ وہاں کا وہی رہتا ہے. اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچا جاتا. جی کوشچن آ گیا، بہت شکریہ. ایک کوشچن اور لے لیں. جی جی شیر صاحب. جی 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 جو لیٹسٹ سچویشن ہے مارکیٹ میں وہ دیکھیں اگر، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بینکوں میں ڈپازٹس بڑھ رہے ہیں. 15% ڈپازٹس ابھی کچھ دنوں میں بڑھ گئے ہیں. یہ جو ڈپازٹس بڑھے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بینکوں کی اپنی اور مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی لیکوڈیٹیز کو پروموٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ یہ ایک نیا پالیسی پریشر آ گیا ہے کہ آیا اگر آپ کے پاس ٹیکسز نہیں ہوں گے، جیسے کہ آپ نے پالیسی بیان کی کہ ہم ریلیف زیادہ دیں گے، ٹیکس کم لگائیں گے، تو اس صورت میں تو آپ کو نوٹ پرنٹ کرنے پڑیں گے. کیا آپ نوٹ پرنٹ کریں گے؟ چلیں ان کے میں کوشش. جی سر، میرا دلک جنگ سے ہے، تنویر ہاشمی کا نام ہے. میری کوشچن سر یہ ہے کہ اگر کرونا نہ ہوتا تو کیا جو جی ڈی پی کا ہدف تھا 3.3%، ہم اس کے کس لیول تک جاتے؟ کیا وہ ہم حاصل کر سکتے تھے؟ کیا سارا امپیکٹ کرونا کا ہی آیا ہے جو یہ 0.4% چلا گیا؟ ایک چیز. اور دوسری، کرونا کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹس کے اوپر جو افیکٹ آیا ہے یہ کن کنٹریز کا سب سے زیادہ آیا؟ اور چائنا کے اندر چونکہ حالات زیادہ اچھے ہو چکے ہیں اب، تو کیا چائنا کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اب بہتر ہو گیا ہے؟ اور کیا اس کا امپیکٹ زیادہ چائنا کا ہے یا دوسرے ممالک کا ہے؟ جی تھینک یو. چلیں میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں ان میں سے کچھ کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا، اور کچھ خصوصی طور پہ ایکسپورٹس کے بارے میں رزاق داؤد صاحب ہمارے کامرس منسٹر دیں گے، اور پھر میں ثانیہ نشتر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں کہ کس انداز میں اس بہت اہم ایریا کہ پاکستان کی پبلک جو ہے اس کے انٹرسٹ کس طریقے سے پروٹیکٹ کیے جائیں. کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ مزید کون سے ایریاز ہیں، تو میرے خیال میں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ بتائیں. دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ جو پچھلا سال یعنی 2018-19 کا جو ایسٹیمیٹ تھا جی ڈی پی کا، اس میں جو ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ کی گئی
اس کی تعداد جو ہے، اس کی جو اماؤنٹ ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر آپ ایک 9 مہینے بعد اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں تو اٹ شوڈ ویری بٹ ناٹ بائی سچ اے اماؤنٹ. آئی اگری وتھ یو. لیکن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے انڈیپینڈنٹ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نمبر دیا، ہم نے اس کو ایز از آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہمارے ذہن میں بھی سوالات تھے، وہ پوچھے بھی گئے، لیکن اس حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہر چیز جو ہے اس میں آنیسٹی، سچائی اور ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت ہو. اور اسی لیے یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک وقت میں فائنانس منسٹری کے نیچے ہوتا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ چونکہ فائنانس منسٹری بنیادی طور پہ ملک کی معیشت کی ذمہ دار ہے، اس لیے کسی کو تاکہ یہ خدشہ نہیں ہو کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان سے اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس کو ہٹا کر پلاننگ منسٹری کے انڈر کیا گیا. اور انفیکٹ وہ اصولی طور پہ کسی بھی منسٹری کے اندر اس انداز میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک الگ انڈیپینڈنٹ ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. لیکن انہوں نے جو ایکسپلین کی ہیں وہ چیزیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوئی، کیونکہ ویٹ کی پروڈکشن میں یا فوڈ بیوریجز ٹوبیکو گروپ میں یا آٹوموبیلز میں یا خصوصی طور پہ گیس اور الیکٹرسٹی سیکٹرز کے اندر، تو وہ انہوں نے جوابات دیے ہیں اور اس کو پروفیشنل انداز میں ایکسپریس کیا ہے. لیکن بہرحال اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ مزید کرنی چاہیے. اپنی جو ڈیٹا کلیکشن ہے خصوصی طور پہ فیلڈ میں جو کلیکٹ ہوتی ہے اس کی کوالٹی امپروو کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے اپنا بیس جو ہے اس کو اب زیادہ کسی نئے سال میں لانا چاہیے. جس طرح خسرو بختیار صاحب جب تھے پلاننگ منسٹر تو انہوں نے انفلیشن کی بیس بہتر کی تھی، ہمیں اسی طرح سے جی ڈی پی کی بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک کوارٹرلی سیریز بھی شروع کرنی چاہیے تاکہ لوگ اتنے گیپ کے بعد نمبرز حاصل نہیں کریں. تو آئی ایگری وتھ یو کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس کا ہمیں کچھ ایز اے کنٹری اچھے انداز میں اس کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. دوسری چیز یہاں سے جو اٹھائی گئی کہ جی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو تعلقات ہیں، دیکھیں آئی ایم ایف اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر کوئی خصوصی ظلم کرے. آئی ایم ایف کا بننے کا بنیادی مقصد 200 ملک جو ہیں انہوں نے مل کے یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی ہیں، اور آئی ایم ایف کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ دنیا میں جو مالی نظام چل رہا ہے اس میں استحکام لانے کے لیے کوشش کرے، اور اگر کوئی ملک ان سے مدد چاہے اپنے اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے تو ان کی مدد کرے. اور ہم بھی جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف بھاگ رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پیچھے کہ آپ ہم سے مدد لے لیں. آئی ایم ایف ایک بینک ہے اور ہر بینک کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان سے لون لے وہ اس انداز میں اپنے معیشت کو چلائے کہ وہ لون واپس کرنے کا اہل ہو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آئی ایم ایف کوئی ناراض ہے یا کبھی بن جاتا ہے یا کچھ. یہ دو پروفیشنل ادارے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور جو آئی ایم ایف کے ٹیم کے ممبران ہیں، وہ بیٹھ کے ہر چیز اچھے انداز میں طے کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے آ کے $1.4 بلین اضافی دیے. جب ہم نے اپنے چھوٹے تاجران کو مراعات دیں بہت زیادہ اور ان سے شناختی کارڈ وغیرہ کی یہ جو ریکوائرمنٹس تھیں اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی، تب بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. پھر جب ہم نے کنسٹرکشن کا پیکیج دیا جس میں کافی چیزیں جو تھی اس میں ان کو لچک دکھانی پڑی، وہ بھی انہوں نے دکھائی. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے فلیکسیبل ہوں، اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں
کہ ہم فائنینشیل ڈسپلن کے ساتھ چلیں، اور ہم نے جو تعلق ان سے جوڑا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جوڑا ہے کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سنجیدہ، پروفیشنل اور ڈسپلنڈ حیثیت سے چل رہا ہے. کیونکہ اگر ہم اس انداز میں نہیں چلیں گے تو جن لوگوں کی خاطر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے لوگ ہیں. اور اگر ہم کاسٹ کو، اپنی حکومتی کاسٹ کو کنٹرول کریں گے یا اپنے ریونیوز کو بڑھائیں گے یا دنیا کے ساتھ اپنے ایکسپورٹس بیچنے میں اچھی پیش رفت کریں گے یا اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ ہمارے ہی لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہتر سمجھا جائے گا. اچھا، اب ایک اور سوال ہوا کہ جی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں بتائیں جہاں پر حکومت نے اچھے انداز میں کام کیا ہے. پہلی چیز میں نے بتائی کہ دیکھیں، ایک ہے ایکسٹرنل سیکٹر جس کا بنیادی جو میجر ہے، جو بنیادی نمبر ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جیسے مختوم صاحب نے بتایا یہ پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا نمبر تھا، $20 ارب، اور اس وقت وہ 3 ارب پہ ہم اسے گرا چکے. تو ایسے شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ اتنے الرٹ انداز میں امپورٹس کو کم کیا گیا ہو اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہو. اور رزاق صاحب ڈیزروز اور اپریسیشن، اور ان کی جو ٹیم ہے. اب دوسرا جو ایشو ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کو کیسے مینیج کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا کہ اس کا جو بنیادی نمبر ہے، جس طرح فورن سیکٹر کا بنیادی نمبر ہے کرنٹ اکاؤنٹ، جو ڈومیسٹک سیکٹر کا حکومتی جو اکانومی ہے اس کا جو بنیادی نمبر ہے وہ ہے پرائمری بیلنس. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرائمری بیلنس ان فیکٹ پازیٹیو تھا. یہ شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات کو اتنی جو ہے ڈسپلن سے کم کیا کہ آمدنی کو سے کم رکھا اس کو. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تو پرائمری بیلنس کو پازیٹیو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں بہت طاقتور لوگوں کو اور طاقتور اداروں کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس حکومت نے یہ کیا اور پرائمری بیلنس کو پازیٹیو کیا. اچھا، تیسری چیز لیں کہ ہم کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان کے عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ان کے ووٹس کی بنیاد پر خان صاحب آئے ہیں گورنمنٹ میں، تو ان کی تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے نا کہ پاکستان کے لوگوں کو جتنی سپورٹ دی جائے. تو کیا ان کا ڈبل دگنا نہیں کیا گیا بجٹ؟ کبھی ایسے ہوا ہے کہ 192 ارب رکھ دیے جائیں پاکستان کی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے، اور سنیا نشتر جیسی خاتون کو لگا دیا جائے جس کی انٹیگریٹی اور پروفیشنلزم میں کسی کو کوئی شک نہیں. تو یہ بھی ہوا اور لوگوں نے دیکھا ہے، اور ہم کھڑے ہیں کہ بھائی کوئی تنقید کرنی ہے کرو، نہیں تو اچھا ہی نہیں کرتے ہو تو برائی بھی نہیں کرو. پھر اس کے بعد، اور میں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بتائیں، پھر دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ کا جو پورا نظام ہے اس کے اندر استحکام لایا گیا. ایکسچینج ریٹ کو جب انہوں نے آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ بڑھا کے رکھا تو کیا اثرات ہوئے کہ امپورٹ سستی ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے ہر پاکستانی ہر چیز باہر کی خرید رہا ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی باہر کے ہیں، تو انگور بھی باہر کے ہیں، تو کافی بھی باہر کی ہے، تو ٹیشو پیپر بھی باہر کا ہے. اور کوئی فرانس کی چیز کھا رہے ہیں، تو کوئی جی سوئٹزرلینڈ کا چاکلیٹ کھا رہے ہیں. بھائی کھائیں، بے شک کھائیں، لیکن پیسے تو دیں نا اس کے. تو ہم نے ان کے اوپر ٹیکسز لگائے تاکہ مہنگے ہوں. ٹھیک ہے جی بالکل.
بالکل بے شک کھائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی چیزیں باہر بھیجنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو، نہ بجائے اس کے کہ باہر کی چیزیں اپنے لوگوں کو بیچنے میں. تو اس کو بھی ایک استحکام دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ کئی مہینوں سے اس میں ایک جو ہے اسٹیبلٹی رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ یہاں آئے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ نمبر بھی آپ دیکھ لیں، 127% اس میں اضافہ ہوا. یہ جو سال ہے اگر 137% ایف ڈی آئی کے اندر. دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک نمبر کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے جو جی وہ بھی بتائے جا سکتے ہیں، وہ بھی سب بتائے جا سکتے ہیں، لیکن میں پہلے لسٹ کر لوں نا ساری وہ چیزیں. پھر آپ آ جائیں کہ جی نان ٹیکس ریونیو. ٹیکس ریونیو تو بہت ضروری ہے، لیکن نان ٹیکس ریونیو بھی جمع کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ پیسے آپ لوگوں پہ لگائے جا سکیں پاکستان کی پبلک کے اوپر. تو نان ٹیکس ریونیو کا جو ٹارگٹ تھا 1100 ارب کا تھا اس سال جمع کرنا، تو حکومت نے کتنا جمع کیا؟ 1600 ارب جمع کیا. 500 ارب روپے اضافی جمع کیے. یہ بھی تفصیلات ساری آپ کو دی جا سکتی ہیں. بالکل. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں، میں ابھی ہمارے بیٹھے ہیں اسپیشل سیکریٹری محسن مشتاق صاحب، آپ ان کو نان ٹیکس ریونیو کی بریک ڈاؤن بھی دیں اور ساتھ ہی ساتھ ایف ڈی آئی کا بریک ڈاؤن بھی دیں. ٹھیک. اچھا، اب کیا بتاتا جاؤں یا کیا تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ میں چلیں ابھی جو ہے جی یہ سوال ہوا کہ جی قرضوں کا بھی بتا تھا، سب بتاؤں گا. ابھی آپ کہیں جا تو نہیں رہے ہیں نا؟ ٹھیک. دیکھیں جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو نوٹ چھاپنا جو ہے وہ انفلیشنری ہوتا ہے. اس کی وجہ سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ چیزوں کو چیز کر رہے ہوتی ہیں. ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا طریقہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ شفاف نہیں ہے، کیونکہ ایک حکومتی ادارہ دوسرے حکومتی ادارے کو دے رہا ہے پیسے. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کریں، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ، اس کی فائنانس منسٹری جو ہے وہ چیلنج کرے اپنے کو کہ اپنے کاسٹ کم کرے، بجائے اس کے کہ اسٹیٹ بینک سے پیسے لیتی جائے اور خرچ کرتی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظم و ضبط ہو، اس ملک میں مالی ڈسپلن ہو، اس ملک میں لوگ کو کوئی آسان راستہ نہیں ہو کہ وہ پبلک کے اوپر بوجھ ڈالیں انفلیشن کا. سو یہ ایک بہت اچھی سینسیبل سوچ کے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے. دیکھیں اب یہ ہوا کہ جی اس حکومت نے بھی ڈیٹ لی. جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان ڈیٹس کے 2-3 کمپوننٹ ہیں کہ اگر آپ نے پہلے سال ڈیٹ لیے، اور میں آپ کو ایسٹیمیٹس دے رہا ہوں، ان کا پریسائز نمبر جو ہے وہ محسن صاحب آپ کو دے دیں گے. اگر آپ نے 7.5 ٹریلین کے لون لیے تو پہلے سال 2019 تو اس میں کوئی 3 حصے ہیں، ایک وہ 4 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو آپ مزید اخراجات اپنے پورے کرنے کے لیے لے رہے ہیں، وہ تقریباً کوئی 1.5 ٹریلین کے قریب ہے. باقی جو ہیں وہ آپ ماضی کے قرضے دینے کے لیے لے رہے ہیں، یا آپ جو کاغذوں کے اوپر ری ویلیویشن ہو رہی ہے، روپی کی ڈیپریسیشن کی، وہ دکھا رہے ہیں. آپ قرض نہیں لے رہے ہیں. آپ نے جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کو
रुपयों में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने $100 का कर्ज लिया है तो वो डिवैल्यूएशन से पहले 100 रुपये है और डिवैल्यूएशन के बाद 150 रुपये। तो आप मज़ीद कर्ज नहीं ले रहे हैं, आप फ़कत ये कह रहे हैं कि आपका $1 ही का कर्ज है, लेकिन वो रुपयों में 100 की बजाय 150 है, क्योंकि रुपये और डॉलर की जो रिलेशनशिप है या रेट है वो चेंज हुआ है। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि उसमें से 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो है वो एक कैश बफर के तौर पे, वो मज़ीद कर्ज नहीं है उस अंदाज में। इस साल जो गुज़रा है तो इसमें तो बिल्कुल ही जो पिछला साल था उसके मुकाबले में आधे से भी कम डेट में इजाफा हुआ, और अगर ये 3.25 या 3.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ तो उसमें से आपको मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर 2.7 ट्रिलियन जो है वो तो इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट में है। तो हुकूमत ने कोई ऐसे नहीं किया है कि जी अपने इखराजात बढ़ाए हों और उसके लिए कर्ज लिए हों, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप मेरे ख्याल में मुझे इजाज़त दें, मैं आपके आ रहा हूँ आपके मासूम सवाल। पहले मिस्टर साहिबा को दें इजाज़त कि वो 1-2 मिनट में जो हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो खुद करेंगी और जब तक वो करेंगी तो इंशाल्लाह मगरिब का टाइम भी हो जाएगा और फिर रज़ाक दाऊद साहब जी नहीं एक ले लेते हैं अभी तो फिर कौन जी बासी साहब बिजनेस रिपोर्टर। जी सर एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपने इस साल की सारी प्रोजेक्शन एज यूजुअल 9 मंथ के बेसिस पे की हुई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी हम कोरोना की वजह से नहीं कह सकते कि इकॉनमी को या हमारे आगे टारगेट क्या होंगे, तो क्या ये मीनिंगफुल हैं ये जो आपकी साल की प्रोजेक्शन है? सेकेंडली सर ये बताइएगा कि आपने 192 बिलियन जो आपने लोगों को दे रहे हैं इसका तो बड़ा आपने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये जो आपके यहाँ शुगर क्राइसिस, वीट क्राइसिस और पेट्रोल क्राइसिस हो रहा है, इसकी वजह से जो लोगों की जेबों से, गरीब आदमी की जेबों से पैसा जा रहा है, इसका भी कोई इकोनॉमिक सर्वे में या कहीं आपके जो प्रोजेक्शन है उसमें कहीं जिक्र है कि कितना आपने लोगों से ये एक कार्टेल्स जो है इन्होंने मिंट किया है पैसा? देखें, आपका जो सवाल है पहला कि जो प्रोजेक्शंस दी गई हैं क्या वो 9 महीने की बुनियाद पे हैं, तो एक्चुअली हमेशा जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो 9 महीने की बुनियाद पे होती हैं हमेशा, तो ये कोई ऐसी अजीब व गरीब बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो नंबर्स हैं वो गिराए गए हैं इसलिए कि हर एक को पता है कि आखिरी क्वार्टर में कोरोना वायरस आया, तो मैं अगर 9 महीने की बुनियाद पे जीडीपी आपको बता रहा होता तो वो 2.5 और 3 के दरमियान होता पॉजिटिव, लेकिन चूंकि हम कोरोना वायरस के बाद बता रहे हैं इसीलिए उसको नेगेटिव दिखाया गया है, यहाँ पे नेगेटिव 0.4। जहाँ तक आपका इशू है कि अगर कोई कार्टेल्स हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हुकूमत इन इम्परफेक्शन से, मार्केट की इम्परफेक्शन से किस नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का मकसद ये प्रोजेक्ट करना नहीं होता है कि किस शोबे में कि जी किस चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उसकी वजह से किसकी जेब से कितना निकला, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले साल डॉक्टर साहब जब ये सर्वे बनाएं तो ये आइटम भी डालें। चलें आप डॉक्टर साहब आप करें, फिर रज़ाक साहब करें, फिर मैं आपके सवालों के जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी से कहूँगा कि वो देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवाइजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑपरेशन है एहसास इमरजेंसी कैश, वो पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन सबसे मुश्किल हालात में हुआ था और अभी भी जारी है, क्योंकि लॉकडाउन